حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونے پر پوچھا کہ کیا نام رکھا؟ حرب؟ فرمایا نہیں حرب نہیں، میرے بیٹے کا نام حسین رضی اللہ عنہ۔ ان حضرات کا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا، اور ایسے ہی ان کے کان میں اذان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے۔ بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ دنیا میں آتے ہی جو کان میں اذان اور اقامت کہی جاتی ہے تو کس لیے؟ ایک تو اس لیے کہ بچے کو آتے ہی سمجھایا جاتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہو۔ دوسرا سمجھایا جاتا ہے کہ بیٹے تمہاری اذان اور اقامت ہو گئی، اب پتہ نہیں کتنی زندگی گزارو گے، وقت پھر آنے والا ہے جب تمہاری نماز کی جماعت ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو جگر کے ٹکڑے کا ٹکڑا بھی تو جگر کا ٹکڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی اولاد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ جیسے دادے کے لیے اولاد ہوتی ہے، باپ کے لیے اولاد ہوتی ہے، نانے کے لیے بھی وہ اولاد ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ٹکڑا میری بیٹی سے بچہ پیدا ہوگا اور تمہیں اس کی پرورش سپرد ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا عرصہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے پایا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ تھوڑی عمر کے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل بیان فرمائے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما آپ بھی ان کو محبوب بنا لیں، واحب من یحبہما جو ان سے محبت کرے ان سے بھی آپ محبت فرمائیں۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا وما ریحانۃ من الدنیا، یہ حسن اور حسین دنیا میں سے میرے خوشبو کے پھول ہیں، خوشبو کے دو پھول ہیں۔ ایک حدیث پاک میں بڑے عجیب لفظ ہے، ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا حسین اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہما میں فرق یہ تھا، یہ دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ فرق یہ تھا کہ سر سے لے کر سینے تک حضرت حسن حضور کے مشابہ تھے، سینے سے لے کر پاؤں تک حضرت حسین حضور سے ملتے جلتے۔ اما بعد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، وقال صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی احبہما واحب من یحبہما، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاکرین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، 4 میں سے 3 بیٹیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ نہیں چلا ہے، اور ایک بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب آگے چلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی گھرانے کا رشتہ میں نے لیا ہے تو وہ بھی اللہ کی وحی کے بغیر نہیں لیا، اور جس کسی گھرانے کو رشتہ دیا ہے تو وہ بھی اللہ کی وحی کے بغیر نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے حکم فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے گھرانے کی ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کو اپنے رشتہ ازدواج میں منسلک فرمائیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کے ریشمی کپڑے میں حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی تصویر لائے تھے، یہ دنیا میں آپ کی بیوی ہے اور جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوگی۔ اسی طرح اللہ کا حکم ہوا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا کے رشتے کا، اور ایسے ہی دوسرے رشتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو بیٹیاں دیں، ایک حضرت ابو العاص بن ربیع ہیں رضی اللہ عنہ، ایک حضرت سیدنا علی ہیں رضی اللہ عنہ، اور ایک سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ ابو العاص بن ربیع کو ایک بیٹی کا رشتہ ملا، حضرت علی کو بھی ایک بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا رشتہ ملا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یکے بعد دیگر آپ کی 2 بیٹیوں کا رشتہ ملا۔ ایک بیٹی کا رشتہ
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی وفات پا گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی کا رشتہ دیا۔ آگے بھی ایک رشتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر میں حضرت علی کی بیٹی آئی، ام کلثوم بنت علی رضی اللہ عنہ۔ ان کا رشتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے مانگا تھا اور فرمایا تھا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ نبی کے نسب سے جڑ جاؤں، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ہر قسم کا نسب اور رشتہ ٹوٹ جائے گا، میرا نسب اور رشتہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نکاح میں دی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، یہ آپ کی بیٹیوں میں سے اس لحاظ سے بہت عظمت والی ہیں کہ ان سے آپ کا سلسلہ نسب چلتا۔ جتنے سید خاندان کے لوگ ہیں جن کے ہاں دل کا واقعی حضور سے سادات والا رشتہ ملتا ہے، کوئی ہے نام کے، کوئی ہے واقعی، تو وہ ملتا اسی طرح ہی ہے کہ وہ حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ عنہ کے رشتے کے واسطے سے حضور سے رشتہ دار بنتا ہے، یوں اس کو سید کہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کئی بیٹے پیدا ہوئے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے پوچھا کہ میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، یہ نواسا، تو اس کا نام کیا رکھا؟ یہ اس کا نام حرب رکھا۔ آپ نے فرمایا نہ، میرے بیٹے کا نام حسن ہے۔ پھر ایک سال بعد دوسرے بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام حضرت سیدنا حسین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونے پر پوچھا اس کا کیا نام رکھا؟ حرب۔ فرمایا نہیں، حرب نہیں، میرے بیٹے کا نام حسین رضی اللہ عنہ۔ ان حضرات کا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا، اور ایسے ہی ان کے کان میں اذان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے۔ بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ دنیا میں آتے ہی جو کان میں اذان اور اقامت کہی جاتی ہے تو کس لیے؟ ایک تو اس لیے کہ بچے کو آتے ہی سمجھایا جاتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہو۔ دوسرا سمجھایا جاتا ہے کہ بیٹے تمہاری اذان اور اقامت ہو گئی، اب پتہ نہیں کتنی زندگی گزارو گے، وقت پھر آنے والا ہے جب تمہاری نماز کی جماعت ہوگی، تمہاری نماز کی جماعت ہوگی، یعنی نماز جنازہ جس کے لیے نہ تو اذان ہے اور نہ اقامت ہے۔ اذان اور اقامت پیدائش سے ہی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں دن سر منڈوایا، سر کے جو بال تھے ان کو وزن کرا کے ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرائی، اور پیدائش کے وقت آپ نے تہنیک کی۔ تہنیک یہ ہوتی ہے کہ کسی اللہ والے اور کسی بزرگ سے خصوصاً کھجور چبوا کر بچے کے منہ میں دیا جائے، یہ تبرک کے لیے ہوتا ہے، اور تاکہ پہلی خوراک بابرکت بچے کے منہ میں جائے، اس کو کہتے ہیں تہنیک۔ ہمارے لوگوں نے یہ تہنیک بھی چھوڑ دی، اذان تو کہلواتے ہیں، اور ایسے ہی جب خیال آیا تو بچے کا سر بھی موڑ دیتے ہیں۔ جب خیال آیا 7ویں دن موڑنا چاہیے، 7ویں دن۔ ہاں اگر کمزوری، ضعف، کوئی مسئلہ ہے، بیماری، وہ تو اپنی جگہ عذر ہے، ورنہ یہ ہے کہ 7ویں دن اس کا سر موڑا جائے۔ بال جتنے ہوں وہ کوئی چاند ماشا ہوں گے، چلو تولہ ہو جائیں گے مشکل ہے، تو وہ چاند ماشا ہوں گے، ان چاند ماشا کے بقدر چاندی یا اس کی قیمت صدقہ کر دی جائے۔ اور تہنیک یعنی کسی بزرگ سے کھجور چبوا کر وہ کھجور اس کے منہ میں دی جائے، تھوڑی تھوڑی سی اس کو چٹائی اور کھلائی جائے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پیدا نہیں ہوئے تھے کہ ان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی گھر والی ام الفضل رضی اللہ عنہا حاضر خدمت ہوئی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور خواب مجھے خطرناک سا لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا دیکھا ہے؟ عرض کیا میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے ایک ٹکڑا کٹا اور وہ میری گود میں آیا۔ تو
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تم نے برا خواب نہیں دیکھا، یہ تم نے اچھا خواب دیکھا ہے، ان قریب میرا بچہ پیدا ہوگا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے، اور تم اس کی پرورش کرو گی۔ تو کچھ دن بعد حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور حضرت ام الفضل رضی اللہ عنہا کے حوالے ہوئے، انہوں نے ان کی پرورش کی۔ چاند کا ایک ٹکڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو جگر کے ٹکڑے کا ٹکڑا بھی تو جگر کا ٹکڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی اولاد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ جیسے دادے کے لیے اولاد ہوتی ہے، باپ کے لیے اولاد ہوتی ہے، نانے کے لیے بھی وہ اولاد ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ٹکڑا میری بیٹی سے بچہ پیدا ہوگا اور تمہیں اس کی پرورش سپرد ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوڑا سا عرصہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے پایا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اس وقت حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ تھوڑی عمر کے تھے، لیکن تھوڑی عمر کے ہونے کے باوجود حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے کئی باتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی، سنی، ان کو یاد رکھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا بھی اسی طرح آتا ہے، حضرت حسین کا بھی۔ مثلا حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا للسائل حق وإن جاء على فرس، اگر کوئی سائل گھوڑے پر سوار ہو کر بھی آئے تو بھی اس کا حق بنتا ہے، یعنی مانگنے والا کوئی آوے تو اگر وہ گھوڑے پر بھی سوار ہو تو بھی اس کو کچھ دے دیا کرو، تمہارے اوپر اس کا حق بنتا ہے۔ گھوڑا ایک سواری ہے، اس زمانہ میں سواری ہوا کرتی تھی، گھوڑا، گدھی اور اونٹ۔ جو آدمی اپنی سواری کا مالک ہو وہ امیر نہیں ہوتا، وہ غریب ہوتا ہے، یعنی خالی سواری کو دیکھنے سے اس پر امیر ہونے کا فیصلہ نہیں لگ سکتا۔ موٹر سائیکل ہے آج کل کے دور میں، تو اگر کوئی موٹر سائیکل پر سوار ہو تو اس کے موٹر سائیکل ہونے کی وجہ سے اس کو امیر نہیں کہہ سکتے۔ ایسے ہی اگر کوئی بامر مجبوری آج کی سہولیات سے فائدہ اٹھا کر مثلا باپ سے وراثت پائی، کچھ وراثت ہاتھ میں آئی، اس سے گاڑی لے لی اور اس گاڑی کو کرائے پر چلاتا ہے اور رینٹ پر چلاتا ہے اور اس کے ذریعے سے اس کی آمدنی ہے اور اس آمدنی سے اس کے بال بچے کھاتے پیتے ہیں، اس کا گھر چلتا ہے، تو اب گاڑی رکھنے کی وجہ سے اسے امیر نہیں کہیں گے، یہ اس کی ضرورت کی چیز۔ امیر اس وقت ہوگا جب زائدہ ضرورت 52.5 تولے چاندی یا اس سے زیادہ کی مالیت کا پیسہ اس کے پاس، زائدہ ضرورت، یہ چیزیں تو ضرورت ہے۔ حضرت حسین فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سائل اگر گھوڑے پر سوار ہو کر آئے تو بھی اس کا حق بنتا ہے، تم اسے کچھ دے دیا۔ پیشہ ور سائل سے متعلق سوچنا چاہیے، کئی پیشہ ور سائل ہوتے ہیں لیکن کئی ضرورت مند ہوتے ہیں، ضرورت مندوں کا خیال بہت رکھنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کا اسلام اچھا تب بنے گا جب یہ بے فائدہ باتیں اور بے فائدہ کام چھوڑ دے، اس کا اسلام خوب بنے گا جب بے فائدہ باتیں اور بے فائدہ اسلام چھوڑ دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا حسین اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہما میں فرق یہ تھا، یہ دونوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ فرق یہ تھا کہ سر سے لے کر سینے تک حضرت حسن حضور کے مشابہ تھے، سینے سے لے کر پاؤں تک حضرت حسین حضور سے ملتے جلتے تھے، شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی۔ حضرت حسن کی سر سے لے کر سینے تک اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سینے سے لے کر پاؤں تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت پیار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث پاک میں آیا کہ آپ نے تعوذ فرمایا ان کے لیے، تعوذ کا مطلب اللہ کی پناہ میں دینا، اور الفاظ فرمائے کہ میں تمہیں یوں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں جیسے ہمارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل و اسحاق کو اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے، حضرت اسماعیل و اسحاق کو اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامات کلھا من شر کل شیطان وہامہ وعین اللامہ
چلو یہ بھی بتا دوں، اس حدیث پاک کو نقل کرنے والے صحابی رضی اللہ عنہ سے متعلق آتا ہے کہ ان کے بچوں میں سے جو سمجھدار ہوتے تھے تو وہ صحابی یہ الفاظ ان کو سکھا دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے یہ تم پڑھ کے اپنے پر دم کیا کرو، یہ پڑھ کے اپنے پر دم کیا کرو، خود بھی دم کرتے تھے اور فرماتے تھے یہ پڑھ کے اپنے پر دم کیا کرو۔ اور جو ان کے نہ سمجھ بچے ہوتے تھے یہی کلمات لکھ کر اس کے گلے میں بطور تعویذ لٹکا دیا کرتے تھے۔ کہ کئی لوگوں کو تعویذ سے بھی الرجی ہے، تعویذ کو برا مانتے ہیں۔ صحابی رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما، وہ یہ کیا کرتے تھے، اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ ڈال دیا کرتے تھے۔ وہی الفاظ جو حضرت سیدنا حسن اور حسین کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بطور دم کے کیا کرتے تھے، صحابی اسے بطور تعویذ بنا کے ناسمجھ بچوں کے گلے میں ڈال دیا۔ تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اتنی بری بات نہیں ہے۔ ہاں سب کچھ اسی سے سمجھنا یہ بھی برا ہے۔ ہمارے ہاں تو اللہ رحم فرمائے عجیب عجیب حالات ہیں۔ ایک دفعہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو رضی اللہ عنہ اپنے کندھے پہ سوار ہو کے لے جا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو فرمایا بے ابی شبیہم بالنبی لیس شبیہم بعلی، میرے باپ کی قسم تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے ہو، حضرت علی سے نہیں ملتے، کیونکہ ان حضرات کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تھی۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اور ایسے ہی دوسرے حضرات صحابہ ان حضرات کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل بیان فرمائے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، واحبہما آپ بھی ان کو محبوب بنا لیں، واحب من یحبہما جو ان سے محبت کرے ان سے بھی آپ محبت فرمائیں۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ حسن اور حسین دنیا میں سے میرے خوشبو کے پھول ہیں، خوشبو کے دو پھول ہیں۔ ایک حدیث پاک میں بڑے عجیب لفظ آئے، ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ذرا اسے تفصیل ہے، بلکہ مختلف حدیثیں آئیں۔ ایک حدیث پاک میں آیا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور ابو بکر و عمر سیدات کہول اہل الجنہ جو ادھیڑ عمر کے پکی عمر کی اس دنیا سے فوت ہو جاتے ہیں اور جنتی ہوتے ہیں، ابو بکر و عمر ان کے سردار ہیں۔ لیکن ما خلا النبیین والمرسلین، انبیاء رسولوں کو چھوڑ کر حضرات انبیاء علیہ السلام کا مقام تو بڑا اونچا ہے، ان کے برابر تو غیر نبی کوئی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن انبیاء علیہ السلام کے سوا جو جنت میں جائیں گے، عورتیں جو جنت میں جائیں گی حضور کے ازواج کو بھی چھوڑ کر، جو عورتیں جنت میں جائیں گی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کی سردار ہیں، جو جوان جنت میں جائیں گے حضرت حسن و حسین ان کے سردار ہوں گے، جو بڑی عمر کے جائیں گے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ان کے سردار ہیں۔ ہر ایک کو اللہ نے سرداری دی ہے، ایک کی سرداری کا انکار کر کے دوسروں کی سرداری نہیں مان سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان بھی ہو، جس کے حق میں بھی ہو، اسے ماننا ایمان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی حضرت حسن و حسین کی سرداری تو آدمی مانے اور حضرت ابو بکر و عمر کی نہ مانے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نہ مانے۔ آپ کا فرمان حق سچ ہے، تو جو مسلمان عورت جنتی عورت اس دنیا سے جائے گی حضرت فاطمہ ان کی بڑی ہوں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، لیکن آپ اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی سردار نہیں ہیں، کیونکہ ازواج مطہرات کا مقام بہت بلند ہے۔ وہ جیسے ایک قصہ ذکر کیا ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہنے لگی کہ مقام کے اعتبار سے آپ افضل ہیں یا میں؟ تو حضرت ام المؤمنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹی بس اس بارے میں اور تو کچھ نہیں کہتی، اتنی بات ہے کہ جنت میں تو اور تیرا شوہر بھی جائے گا، میں اور میرا شوہر بھی جائیں گے، میں
جنت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوں گی اور تو حضرت علی کے گھر میں، اور حضور کا گھر حضرت علی کے گھر سے بڑھیا ہوگا، حضور کا مقام و مرتبہ حضرت علی کے مقام و مرتبے سے بڑھیا ہوگا، تو میں تو اس جگہ ہوں گی جس جگہ سے بڑھیا مرتبہ مقام کہیں نہ ہوگا۔ فرمایا میں اتنا جانتی ہوں۔ تو ہر ایک کا اپنا مقام ہے۔ ہمارے نزدیک صحابہ رضی اللہ عنہم بھی قابل تعظیم ہیں، اور حضرات اہل بیت بھی قابل تعظیم ہیں۔ اہل بیت کے متعلق بڑے فضائل آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، ان کے حق میں اللہ کا خیال رکھنا، اللہ سے ڈرنا۔ ایک ہے اللہ کی کتاب قرآن پاک، ایک ہے میری اطرت اہل بیت۔ ایک حدیث پاک میں سنت آیا، ایک حدیث پاک میں اہل بیت آیا۔ ہمارے نزدیک اہل سنت والجماعت کے نزدیک کتاب اللہ کی بھی تعظیم ضروری، سنت کا بھی احترام لازمی، اہل بیت کا ادب بھی لازمی۔ ہم تینوں حدیثیں، تینوں مضمون لیتے ہیں۔ حضور نے جو فرمایا ان چیزوں کو لو، کتاب اللہ پر عمل کرنا ہے، نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اہل بیت کا بھی ادب و احترام ہے۔ ایک حدیث پاک آتی ہے کہ 22ویں پارے کی آیت نازل ہوئی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی فضیلت اللہ نے بیان فرمائی، بہت سے خطابات ارشاد فرمائے۔ ان خطابات میں سے ایک یہ تھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے میرے نبی کے گھرانے والوں، اللہ تم سے پلیدی دور کرنا چاہتا ہے، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں خوب پاک کرنا چاہتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، تو اللہ کے ارادے کے آگے کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ اس لیے اللہ نے اپنے اس ارادے کو پورا فرمایا۔ نبی کی ساری ازواج مطہرات پاک ہیں، پلیدی ان تک پہنچ ہی نہیں سکی، کیونکہ اللہ کے ارادے کے آگے کوئی رکاوٹ بن سکتا ہی نہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تو اس آیت کی فضیلت میں وہ پہلے ہی ہیں۔ یہ فضیلت ان کو تو پہل حاصل ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں خطاب کر کے یہ فرمایا۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم، ان 4 کو بلایا اور بلا کے اپنی چادر مبارک ان پر ڈالی، اور ان پر چادر مبارک ڈال کے آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم، اے اللہ یہ بھی میرے گھرانے کے بندے ہیں، آپ ان کو بھی پاک فرما لیجئے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ پہلے اہل بیت جن کی پاکی کا اللہ نے اعلان فرمایا وہ ہیں حضور کی ازواج مطہرات۔ آیت تو آئی ان کے بارے میں، لیکن اس آیت کے آنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ عنہم کو بھی اللہ سے مانگ کر اس فضیلت میں شامل کرایا۔ اب حضرت علی، فاطمہ، حسن و حسین ان کو لوگ پاک کہتے ہیں، اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما کو پاک نہیں مانتے۔ ایک شیعہ نے لکھا ہے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ نبی کی ساری ازواج پاک طینت نہیں تھی، یہ لفظ اس نے لکھا ہے، ساری ازواج پاک طینت نہیں تھی، یعنی کوئی تو پاک طینت تھی اور کوئی نہیں تھی۔ یہ کفر ہے۔ اللہ نے پہلے پاک ہونے کا اعلان ازواج مطہرات کے لیے کیا ہے، پھر پاک ہونے کو حضور کے مانگنے پر پاک کر دیا اللہ نے، ان حضرات کو پاک کر دیا اللہ نے۔ اگر یہ حضرات پہلے سے آیت کے مطابق پاک ہوتے تو حضور کو مانگنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ حضور نے مانگا ہی اس لیے تاکہ یہ بھی اس فضیلت اور شرف میں داخل ہو۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے پاک فرما دیا تو کہتے ہیں کہ حضرت علی معصوم ہے، حضرت فاطمہ معصوم ہے، حضرت حسن و حسین معصوم ہے۔ اگر اس آیت سے یہ حضرات معصوم ہیں
تو اس آیت سے نبی کی ازواج مطہرات کیوں معصوم ہیں؟ جب حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی تھی، منافقین نے باتیں کی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ نور نازل فرما کے اس میں اللہ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، فرمایا گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوتے ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں۔ نبی پاک تو نبی کی بیویاں بھی پاک، اس لیے کہ اس کے الٹ نہیں ہے۔ وہ پہلے عرض کر دیا اللہ تعالیٰ نے وحی کی تب حضور نے رشتہ لیا، اللہ نے وحی کی تب حضور نے رشتہ دیا۔ آپ کے سسر بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور آپ کے داماد بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ ان اللہ اختارنی، ایک حدیث ہے، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، مجھے بھی اللہ نے چنا، میرے لیے میرے صحابہ کو بھی اللہ نے چنا، فجعل لی منہم وزراء، میرے ان صحابہ میں کئیوں کو میرا وزیر بنا دیا، واسحارا، کئیوں کو میرا داماد بنا دیا، وانصارا، کئیوں کو میرے انصار بنا دیا۔ یہ سب اللہ کے چنے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں ایک نبوت وہ بھی کسبی نہیں وہبی ہے، دوسری صحابیت یہ بھی کسبی نہیں وہبی ہے۔ کیا معنی ہے؟ کوئی بندہ مجاہد ابیعذاب کرے، خوب عبادت کرے، خوب ذکر کرے، رات کو اللہ کی عبادت میں، دن کو روزے اور ذکر و عبادت میں، یوں وہ زندگی خوب گزارے اور اس کا کوئی لمحہ اللہ کی عبادت اور ذکر و فکر سے خالی نہ ہو، دنیا سے لا تعلق ہو جائے، جیسے یہ دنیا کا انسان ہی نہیں۔ بڑے مجاہدے کر لے، بڑے مجاہدے کر لے، مجاہدے کر کے بھی نبی نہیں بن سکتا۔ اور ایسے ہی کوئی خوب مجاہدے کر لے، مجاہدے کر کے نبی کا صحابی بھی نہیں بن سکتا۔ اللہ نے نبی جس کو چاہا بنایا اور صحابی بھی جس کو چاہا بنایا۔ اب اشکال کوئی کرے گا، اعتراض کوئی کرے گا، نبی پر اعتراض کرے گا تو اللہ کے انتخاب پر اعتراض ہے، اور حضور کے صحابہ کرام پر اعتراض کرے گا بھی تو اللہ کے انتخاب پر اعتراض ہے۔ ہم آپ ظاہر کو دیکھ کر کسی کو چنتے ہیں، جیسے یہ ہمارا دوست ہونا چاہیے، یہ ہمارا رشتہ دار ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہو، اس کو ہم اپنا داماد بنا لیں، اس سے ہم رشتہ لے لیں۔ ہم ظاہر کو دیکھ کر، دنیاوی ٹیپ ٹاپ کو دیکھ کر انتخاب کرتے ہیں۔ ایسے ہی کسی کو MNA اور MPA بنانا ہے تو ہم تو صرف ظاہر کو دیکھ کر، اور اللہ جس کا انتخاب کرتا ہے وہ ظاہر کو نہیں دیکھتا، وہ باطن کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہاری شکلیں نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے مال نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، وہ تمہارے دل دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال دیکھتے ہیں، ونیاتکم، تمہاری دل کی نیتیں دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کا انتخاب تو اندر کو جانچ کر ہوتا ہے۔ قرآن شریف میں ایک جگہ لفظ ہے کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صلح حدیبیہ کا قصہ ہوا، اور صلح حدیبیہ سے پہلے بیعت رضوان ہوئی، جس میں 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر موت کی بیعت کی ہے کہ ہم اپنی جان دے دیں گے، حضرت عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی موت پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان کا ذکر فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان لوگوں کا اللہ نے دل کے تقوی کا امتحان لیا اور یہ امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں، ان کی دلوں میں تقوی اور اخلاص ہے۔ اس لیے میں اللہ اعلان کرتا ہوں لو مغفرت و رزق کریم واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے، آخرت کی کامیابی ان کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اندر کو دیکھ کر انتخاب کرتے ہیں۔ پیچھے کی بات کی طرف، ازواج مطہرات وہ بھی اللہ کی پاک کی ہوئی، اور دوسرے اہل بیت علی فاطمہ حسن حسین رضی اللہ عنہم بھی اللہ کے پاک کی ہوئی۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں اور کئی لا علم بھی وہ یہ بولتے رہتے ہیں پنجتن پاک، یہ پنجتن پاک ان کا بول ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اب پنجتن پاک کیسے ہوئے؟ ایک تو خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرے علی فاطمہ حسن حسین، علی فاطمہ حسن حسین، یہ چار، پانچویں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔
جو کلاس لگائے استاد اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، مدرسے میں، اور اس کا شاگرد ہو 1,24,000 کموں پہ، توجہ کرنا، اور اس کے شاگردوں میں سے صرف 4 پاک ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں، کیا کہیں گے؟ لائق استاد ہے، قابل استاد ہے۔ اور پھر 4 بھی کون سے؟ اپنی بیٹی، اپنا داماد، اپنے 2 نواز۔ ہماری سریکی میں یہ ایک لفظ بولتے ہیں کہ اندھی ونڈاوے تے ولا ولا دیوے آپیاں کو، تو نہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیاقت و صلاحیت بس اتنی تھی کہ آپ نے پاک کیا اور اپنے گھرانے کے بندوں کو پاک کیا اور باقی سارے پاک ہونے سے رہ گئے؟ نہیں، ہمارے نزدیک 1,24,000 کم و بیش سارے صحابہ پاک ہوئے ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ نے حضور کا مشن بیان کیا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، میرا نبی ان اپنے شاگردوں کو کتاب کی تعلیم دے گا، حکمت کی تعلیم دے گا اور ان کو پاک کرے گا۔ اب اگر نبی نے پاک نہیں کیا 1,24,000 کو، تو نبی نے اپنا مشن پورا نہیں کیا، اور مشن پورا نہ کرنے کو کہتے ہیں فلاں نبی تبلیغ رسالت کے فریضے میں ناکام ہو گیا۔ ہمارے نزدیک یہ بول کفر ہے۔ کوئی بندہ اگر یہ کہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فریض رسالت کی ادائیگی میں کوتاہی کر گئے، ناکام ہو گئے، تو یہ بندہ کافر بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم 4 کو پاک نہیں مانتے، 5 تن پاک نہیں، سارے تن پاک، اور لیکن پاک ہونے کا معنی معصوم ہونا بھی نہیں۔ یہ ایسے پاک ہیں جن سے کفر دور ہو گیا، شرک دور ہو گیا، بدعت دور ہو گئی اور گناہ دور ہو گئے۔ کرہ الیکم الکفر، اللہ نے ناپسند بنا دیا تمہیں کفر، والفسوق، اللہ نے تمہارے دلوں میں ناپسند بنا دیا نافرمانی، والعصیان، گناہ، اللہ نے یہ ان کے دلوں میں ان کو ناپسندیدہ بنا دیا تھا۔ اس لیے وہ صحابہ کرام کفر، شرک اور گناہوں سے پاک تھے۔ ہاں اگر کبھی ہو بھی گیا تو پاک ہونے کا معنی یہ نہیں کہ وہ پھر ناپاک ہو گیا، اس لیے کہ آدمی باوضو ہو تو کبھی بے وضو بھی ہو جاتا ہے، اور بے وضو کو پھر وضو کرنا پڑتا ہے، وہ پھر پاک ہو گیا۔ اگر کسی صحابی سے کبھی غلطی ہو بھی گئی تو اس صحابی نے پھر توبہ استغفار کر لی، جب اس دنیا سے گئے تو سیدھے جنت میں، اس لیے کہ اللہ نے اعلان کیے ہیں سابقون الاولون مہاجرین سارے جنتی، انصار سارے جنتی، جو ان کا پیروکار ہوگا وہ بھی جنتی۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔